آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا، اس سے پہلے میں کچھ باتیں بتا دینا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ذہن کے اندر وہ داخل ہو جائے اور جو ہے کچھ باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ دیکھیں، دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب رہتے ہیں، اور ہر مذاہب کے اندر میت کے ساتھ سلوک کیے جاتے ہیں، میت کے ساتھ جو سلوک کیے جاتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن کچھ ایسے مذاہب ہیں جو جن کے سلسلے میں ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ میت کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو مسلم ہیں وہ دفن کرتے ہیں، اور دفن کرنے کا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، تو اس طریقے پر مسلمان حضرات جو ہے اس چیز کو دفن کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں عیسائی لوگ کیا کرتے ہیں، جو کرسچن لوگ ہیں وہ لوگ بھی جو ہے دفن کرتے ہیں، لیکن ایک باکس کے ساتھ جو ہے وہ لوگ دفن کرتے ہیں۔ آپ ہندو مذہب میں جائیں گے تو وہاں پر جلائے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہر دھرم کے لوگ جو ہے کرتے ہیں۔ لیکن ابھی جو میں نے ویڈیو آپ حضرات کے سامنے دکھائی، یہ بہت ہی ڈراؤنی ویڈیو ہے۔ مطلب میت کے ساتھ اتنا بھیانک سلوک کیا جاتا ہے، شاید کہ میرے خیال میں کسی بھی میت کے ساتھ اس طرح سلوک نہیں کیا جاتا۔ اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ لوگ پارسی لوگ ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں مجوسی، آتش پرست جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ وہی دھرم کے لوگ ہیں جو اپنی میت کو چیل کوے کو کھلا دیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بڑا سا مینار ہوتا ہے، اس مینار میں ایک گولائی ہوتا ہے، اور اس گولائی کے بیچ میں جو پارسی لوگ ہوتے ہیں، مجوسی لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، میت کو اس کے اوپر میں رکھ دیتے ہیں، اور پھر چیل کوی آ کر نوچ نوچ کر اس کے گوشت کو کھا لیتے ہیں، اور اسی میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے دفن کر چکے ہیں، یا جو بھی سمجھتے ہیں ہم اپنی میت کی وداعی کر چکے ہیں، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ اب کیوں کرتے ہیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پانی میں ہم اس کو بہا نہیں سکتے۔ اب کہتے ہیں پانی اس لیے کہ وہ پاک پوتر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ لاش جو ہے گندی چیز ہے، اور گندی چیز کو ہم پاک پانی میں بہا نہیں سکتے۔ دیکھیں ذہن کس طریقے سے پیدا ہو رہا ہے۔ اب آگ میں بھی ہم جلا نہیں سکتے، آگ کیونکہ ایک یہ بھی پاک پوتر چیز ہے، جس کی وجہ سے آگ میں بھی جو ہے وہ راکھ بنے گی، اور پھر راکھ کو پانی کے اندر ڈالتے نہیں ہیں۔ اور دفنا بھی نہیں سکتے، وجہ یہ ہے کہ مٹی بھی پاک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے میت ناپاک ہے، اور ناپاک چیز کو ہم پاک چیز کے اوپر جو ہے پاک چیز کے نیچے ہم دفنا نہیں سکتے۔ تو ان ساری وجوہات کی بنا پر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اسی مینار کے اوپر سورج کی تپش میں رکھ دیتے ہیں، اور پھر چیل کوے آ کر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی فی الحال کچھ دنوں کا واقعہ ہے، کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے، ہماری اس دیش کے اندر ایک شخص کا انتقال ہوا، ایک شخص کی موت ہوئی، اور وہ پارسی تھے، تو ان کے کچھ رشتہ دار باہر سے آئے، جو پارسی لوگ ہیں وہ لوگ آئے، تو ہمارے اس دیش یعنی انڈیا کے اندر اس کو ایک گولائی پر رکھا گیا، لیکن اس کی لاش کو کسی نے چھویا نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، یا تو آپ سمجھتے ہیں، سائنس کی بنیاد پر بھی سمجھتے ہیں کہ اس کی تپش کی وجہ سے چیل کوے کے اندر کمی آ رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں شہروں میں یا دیہاتوں میں چیل کوے زیادہ نظر نہیں آتے، اکا دکا اگر مل جاتا ہے تو بہت بڑی بات ہے، ورنہ زیادہ مقدار میں نظر نہیں آتے۔ لیکن پہلے، آج سے 50 سال پہلے، آج سے 100 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اس زمانے میں بہت زیادہ چیل کوے جنگلوں میں اور گاؤں کے اندر پائے جاتے تھے۔ تو اس زمانے سے یہ رسم و رواج چلتا آ رہا ہے، اور ابھی فی الحال یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت ہی مغموم ہے، غمگین ہے، اور یہ لوگ پریشان ہیں کہ جو ہمارا رسم و رواج ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جا رہا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں نے، جو پارسی لوگ ہیں، ان لوگوں نے ہی بتایا کہ اب اس سسٹم کو ختم کیا جائے گا، اور ایک جو دوسرا سسٹم ہے، جو ہندوؤں کا سسٹم ہے، اس کو باقاعدہ الیکٹرک کے ذریعے سے جلایا جائے، اور پھر اس راکھ کو ہوا میں بکھیر دیا جائے، اڑا دیا جائے، تاکہ جو ہے مٹی کے ذریعے سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جس سے نقصان ہو، مٹی کا نقصان ہو، پانی کا نقصان ہو۔ تو یہ لوگ میت کو اتنے غلیظ سمجھتے ہیں، اتنے ناپاک سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ پانی میں اور مٹی میں دفن نہیں کرنا چاہتے۔ لہٰذا شکریہ ادا کرنا چاہیے مسلمانوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت دی مرنے کے بعد بھی،
کہ ان کو مٹی کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، پھر اس کو ایسے ڈھکے طور پر اور سفید سائے کے کپڑا ڈال کر، اور پھر اس کے اوپر پہ لکڑیاں ڈال کر، پھر اوپر میں مٹی ڈال کر، پھر اس کو آرام سے، اس کو آہستہ سے، اس کو صحیح طریقے سے ڈھک کر پھر دفن کر دیے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ اسلام میں ایک خوبصورتی کا ماحول پیدا ہو رہا ہے، اور اسلام کے اندر ایک بہت ہی بہترین چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ لہٰذا جو دوسرے دھرم کے لوگ ہیں، جلانا بھی ہمیں ویسے کوئی صحیح معلوم نہیں ہو رہا، چیل کوے کو کھلانا بھی ہمیں کوئی صحیح معلوم نہیں ہو رہا۔ کسی دھرم میں یہ ہے کہ سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ سولی پر لٹک کے ہی رہتا ہے 1 مہینہ 2 مہینہ، پھر دوسرا آدمی مرتا ہے، پھر اس کی باڈی کو اتار کر پھر پھینک دیا جاتا ہے، پھر دوسرے آدمی کو اسی سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ بہت سارے دھرم کے اندر ہے، لیکن شکریہ ادا مسلمانوں کو اس طور پر کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ایک دین معظم، جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے، جو مکمل صفائی ستھرائی ہے، مکمل ایمان ہے، مکمل برکت ہے، مکمل رحمت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا